السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حضرات اور دوستو، پچھلی ویڈیو میں ہم نے پڑھا کہ جنگ آزادی کا آغاز کیسے ہوا، پلاسی کی جنگ لڑی گئی اور شجاع الدولہ شہید ہوئے، میر قاسم شہید ہوئے، میر مدن شہید ہوئے، پٹنہ کے نامعلوم باغی سپاہی شہید ہوئے جن میں ہندو بھی تھے اور مسلمان بھی تھے، اور ایک بہت بڑی تعداد نے شہادت پائی، میر جعفر نے غداری کی۔ اب اس کے بعد کیا ہوا وہ پڑھتے ہیں۔ آج ہی کے عنوان میں شہید حیدر علی کا تذکرہ آئے گا اور شیر میسور ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ بھی آئے گا۔ سب سے پہلے شہید کا نام ہے شہید یوسف خان۔ بنگال کی فوج نے بھی 3 ستمبر 1765 عیسوی کو بغاوت کر دی تھی۔ انہیں حکم دیا گیا تھا کہ وہ لوگ تاملک یعنی مدنا پور جا کر جہاز پر سوار ہو جائیں۔ انگریز انہیں ملک کے باہر ڈچ لوگوں سے لڑنے کے لیے لے جانا چاہتے تھے۔ سپاہیوں نے ملک سے باہر جا کر کٹنے اور مرنے سے صاف انکار کر دیا۔ انہی باغی سپاہیوں میں یوسف خان بھی تھا۔ اسے باغی سپاہیوں کا سرغنہ سمجھا گیا اور اسے توپ کے منہ پر باندھ کر اڑا دیا گیا۔ فقیروں کی شہادت۔ بنگال میں 1762 عیسوی سے 1774 عیسوی تک مسلمان فقیروں اور ہندو سنیاسیوں کی بغاوت ہوئی تھی۔ تاریخ میں اس بغاوت کو سنیاسی ودروہ کا نام دیا گیا ہے، مگر ان باغیوں میں مسلمان فقیر بھی کافی تعداد میں تھے۔ یہ لوگ سرکار کی کوئی بات نہیں سنتے تھے اور اپنے کو آزاد سمجھتے تھے۔ وہ تو خدا کے بندے تھے جس کی وہ بندگی کرتے تھے۔ انگریزوں کی بندگی سے انہیں صاف انکار تھا۔ ہسٹنگ انہیں ہندوستانی جپسی کہتا تھا۔ ان باغی فقیروں کا شمال میں کابل سے لے کر چین کی سرحد تک ایک طرح سے قبضہ تھا۔ ان فقیروں نے ڈھاکہ کی انگریز فیکٹری پر 1763 عیسوی میں قبضہ کر لیا تھا۔ 1768 عیسوی میں سارن ضلع بہار میں انگریزی فوج کے ساتھ ان کا تصادم ہو گیا۔ وہ انگریزوں کے لیے سردرد ہو گئے۔ انگریزی فوج کے ساتھ ان فقیروں کی کئی بار لڑائیاں ہوئیں اور ان میں سے بہت سے شہید ہوئے۔ وہ بھی انگریزوں کو نہیں چاہتے تھے۔ شہید حیدر علی۔ حیدر علی جو کہ میسور کا سلطان تھا، ایک بہادر سپاہی بھی تھا۔ وہ انگریزوں کی بڑھتی ہوئی طاقت سے اور ان کے ناپاک ارادوں سے واقف تھا۔ اس نے انگریزوں کی بڑھتی ہوئی طاقت سے خود اپنی ریاست کے لیے خطرہ محسوس کیا۔ اس نے 11 جون 1760 عیسوی کو آرکاٹ کے جنوب تیاگار کے مقام پر انگریزوں کی فوجی طاقت کا مقابلہ کیا۔ 31 اکتوبر 1760 عیسوی کو حیدر نے آرکاٹ پر قبضہ کر لیا۔ انگریزوں کے جہازی بیڑے نے حیدر علی کے جہازی بیڑے پر کالی کٹ اور منگلور کے ساحلوں پر اکتوبر 1781 عیسوی میں حملہ کر کے انہیں تباہ کر دیا۔ حیدر علی نے 1 جولائی 1781 عیسوی کو پورٹو نووو میں انگریزوں کی مضبوط فوج پر حملہ کر دیا اور شکست فاش پائی۔ وہ اب آرکاٹ چلا گیا، مگر انگریزی فوج نے اس کو آرکاٹ میں جا گھیرا۔ وہ بہت بہادری سے لڑا اور انگریزی فوجوں کو بھگا دیا۔ حیدر علی کی ہمت کو داد دینا چاہیے۔ مئی 1782 عیسوی میں حیدر علی نے پرما کوئل کو اور 2 جون 1782 عیسوی کو برٹش جنرل کو ہرا کر فتح پائی، لیکن لڑتے لڑتے اب وہ تھک گیا تھا۔ 7 دسمبر 1782 عیسوی کو چتور کے کیمپ میں اسے اسی وقت آرام ملا جب اس نے اپنی جان شیریں اپنے پروردگار کو سپرد کر دی۔ اب تذکرہ آتا ہے شیر میسور ٹیپو سلطان شہید کا۔ شہید ٹیپو سلطان۔ ٹیپو سلطان 1763 عیسوی میں پیدا ہوا تھا۔ یہاں تو 1763 لکھا ہوا ہے، لیکن ہم نے اکثر جگہوں پر دیکھا ہے 20 نومبر 1750 عیسوی۔ ٹیپو سلطان 1763 عیسوی میں پیدا ہوا تھا۔ وہ بہادر باپ کا بہادر بیٹا تھا۔ انگریزوں کو ملک بدر کرنے میں اس نے بھی شہادت پائی تھی۔ ٹیپو سلطان کو میسور کا شیر کہا جاتا تھا۔ اس نے انگریزوں کے ساتھ کبھی سمجھوتا نہیں کیا۔ وہ لڑتے لڑتے 4 مئی 1799 عیسوی کو شہید ہو گیا۔ اپنا نام وطن پرستوں میں لکھا کر امر ہو گیا۔ ٹیپو کی شہادت سے انگریز بہت خوش ہوئے تھے۔ جب اس کی موت کی خبر برٹش کمانڈر جنرل ہیرس کے پاس پہنچی تو اس نے راحت کی سانس لی اور کہا، اب کل ہندوستان ہمارا ہے۔ وہ ایسا کیوں نہ کہتا، کیونکہ ٹیپو سلطان نے تو اس کا ناطقہ بند کر رکھا تھا اور اس کی دال نہیں گلتی تھی۔
انگریزوں کو ملک سے بھگانے کے لیے ٹیپو سلطان نے بہت کوششیں کیں، یہاں تک کہ اس نے فرانسیسیوں تک سے مدد لی تھی۔ اس نے کئی ملکوں کو اپنے سفیر بھیجے لیکن اس کی مدد کے لیے کوئی نہ آیا۔ نظام اور مرہٹا اس وقت ٹیپو کا ساتھ نہ دے کر انگریزوں کا ساتھ دے رہے تھے، اور پھر خود اس کی فوج میں میر جعفر موجود تھے۔ وائسرائے لارڈ ویلیزلی کو جب معلوم ہوا کہ ٹیپو سلطان دوسری ریاستوں سے کابل، قسطنطنیہ، موریشس، درسیلز وغیرہ سے امداد حاصل کرنے جا رہا ہے، تو اس نے زبردست آخری حملے کی تیاری کر دی۔ 1 ستمبر 1798 میں اس نے نظام حیدرآباد سے صلح کر لی۔ مرہٹوں کو اس نے لوٹ کا سامان دینے کا وعدہ کر لیا۔ اتنی بڑی طاقت اپنے ساتھ لے کر اس نے ٹیپو سلطان پر چڑھائی کر دی۔ پھر بھی شیر دل ٹیپو سلطان 2 مہینے تک فوج کے چھکے چھڑاتا رہا۔ ٹیپو سلطان کی شہادت کے بعد انگریزوں نے اس کی دارالحکومت سری رنگ پٹنم کو لوٹا اور اسے برباد کر دیا۔ ہزاروں مسلمانوں اور ہندوؤں کو گولیوں سے بھون ڈالا گیا۔ ٹیپو سلطان کی عظیم شہادت کے ساتھ دکن کی ریاست بھی شہید ہو گئی۔ شیر دل ٹیپو سلطان، فخر ہندوستان زندہ باد۔ محترم حضرات، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ہم اپنی ویڈیو ٹیپو سلطان کے اس مقولے پر ختم کرتے ہیں کہ شیر کی 1 دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ جزاکم اللہ۔ السلام علیکم۔